بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ویلکم بیک ٹو محسن حمدانیز چینل. آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں آج کل، اٹس ویری ہاٹ ٹاپک دیز ڈیز. جہاں جائیں سوشل میڈیا پہ ایوری ویئر پروٹیسٹس وغیرہ یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے، اس کے کازز پہ بات کریں گے، اس کے افیکٹس پہ بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ کیا یہ سب کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں. جی ہاں، چلیے بات کرتے ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دا سو کالڈ PGC کیس. اب پہلے تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا نا کہ ایک طرف پیپل آر پروٹیسٹنگ کہ یہ کیس ہوا ہے، یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اور اس کے خلاف پروٹیسٹ جو ہے وہ ہر جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے، ویریس کیمپسز آف PGC نا. لیکن اسی طرف آپ کے عہدیداران اور حکومت یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ پہلے تو اگر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو پہلے تو ایسا آج تک نہیں ہوا کہ کوئی ایسی ویسی بات پھیل گئی. تو میرے تو خیال ہے کہ کوئی بات ہوئی ہے. اس کے بعد واقعہ ہونا یا نہ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں. بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو ایسا کیوں ہوا ہے، اور ایسے کیسز ریگولرلی کیوں دیکھنے کو مل رہے ہیں. جی ہاں، اس کی کچھ وجوہات ہیں جو ابھی ہم لیٹر چل کے ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، تو جو سٹوری بتائی گئی ہے اگر تو یہ ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ دیر واز اے کیس، ریپ کیس اوبیسلی، اینڈ کہتے ہیں کہ گارڈ کی طرف سے یہ جو ہے نا ہوا ہے. تو ایک گارڈ کی طرف سے اگر ہوا ہے تو اس کو تو پیش کر دینا چاہیے تھا. اگر ایسا ہوا تھا تو اس کو پکڑ لیا جا سکتا تھا فوراً. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہوا ہی کچھ نہیں. اینڈ سم پیپل آر سیئنگ کہ گارڈ نہیں تھا، کوئی اور تھا. تو یہ تو لائک ہمارے ڈومین سے آؤٹ چیز ہے نا کہ اس پہ ہم کیا بات کریں. لیکن جو اس کے رسپانسبل ہیں، جن کی یہ ڈومین ہے، ان کو فوراً دیکھنا چاہیے، اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، جو کہ میرے خیال میں شروع ہو گئی ہوگی، اور اس کیس کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. اچھا، تو بات کرنے کی یہ ہے کہ یہ کیسز کیوں زیادہ ہو رہے ہیں، کیوں ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں زیادہ ہونے لگ گئی ہیں. اس کے پیچھے نہ چند وجوہات ہیں. میں اس کیس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس کیس میں ایسا ہوا. نہیں، سب سے پہلے نا تو ہم نے اوبیسلی بچوں کو تعلیم نہیں دی. ہوا یہ کہ موسٹلی یہاں پہ جو بچے ہیں یہ کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھتے، اور جب کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھتے تو ان کا انٹریکشن جو ہے اپوزٹ جینڈرز بہت کم ہوتا ہے. اور جب ان کا سامنا ایسے ہو جاتا ہے تو یہ آکورڈ فیل کرتے ہیں، اور اس ٹائم پھر جو ہے نا ان سے قابو چیزیں نہیں ہوتی. دوسری بات، وومن نے ویسٹرن فالو بہت کیا، ڈریس کوڈ کو جو ہے نا تباہ کیا. اب مرد روبوٹ تو نہیں ہے، اب اوبویسلی اراؤزل تو ہوگا. اس کے بعد لڑکوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. صرف ایک جینڈر کا قصور نہیں ہوتا، دوسرا جینڈر کو بھی ایتھکس سکھائی جائے، شرم دی جائے. لیکن یہ کہنا کہ جی ڈریس کوڈ اور حرکتیں اور یہ چیز، اس کے بعد آپ کا موبائل فون، اوپن ایکسپوجر ٹو ایوری تھنگ، وہ اس کے بعد آپ کو پھر اگر آپ نے یہ یوز کرنی ہے نا چیزیں تو پھر آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے، آپ نے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وومن کی ڈریسنگ کوڈ، ان کی عادات، ان کے سوچ، ان کے طریقے، وہ سب سے پہلے ضروری ہیں. ساتھ ہی ساتھ مردوں کی سوچ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ روبوٹ نہیں ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو بھی وہ کنٹرول کرے. اور بوائز یعنی مین، ان کو پھر یہ بات ہوگی نا کہ قصوروار یہ ہے، یہ چیزیں ہیں مردوں کو بھی. اور اس کے علاوہ ایکسپوجر جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بچوں کو نہ دیں. ایک سرٹن ایج کے بعد ان کو تعلیم دینے کے بعد ان چیزوں کا ایکسپوجر ہو ٹو دا ایڈلٹ تھنگس. ہر جگہ یہ ہو رہا ہے نا. اس کے بعد ایک اور بات، افیکٹ یہ ہے کہ یہ کیسے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں. اب اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. پھر یہ کہ اس کو روکا کیسے جائے. اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پراپر ایڈریس کیا جائے معاملے کو.
کریکولم میں شامل کیا جائے، اس پہ ڈیبیٹس کرائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس میں ملوث پایا جاتا ہے تو اسے نشان عبرت بنائیں، اس کے ساتھ وہ حال کریں کہ وہ اس قابل ہی نہ رہے، یا اس کو چوک پہ لٹکا دیں، یا اس کو اس قابل ہی نہ چھوڑیں کہ وہ اندر کچھ کر سکے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک معاملہ ہوتا ہے، 10-15 دن پروٹیسٹس ہوتی ہیں اور بس بات ختم ہو جاتی ہے. جی ہاں، پروٹیسٹ سے یاد آیا، آج کل بڑی پروٹیسٹ ہو رہی ہے. میں خوش ہوں اس حوالے سے کہ چلو خواہ ان کے ذہن میں جو بھی ہے، وہ شغل کے لیے نکلے ہیں، جس کے لیے بھی نکلے ہیں نا، انہوں نے وائس تو ریز کی ہے نا، لیکن اس پروٹیسٹ کو پیسفل بنائیں. توڑ پھوڑ سے نہیں کام آگے جاتے. بات منوانی ہے، اڑ جائیں، لیکن توڑ پھوڑ کوئی سلوشن نہیں. اپنا موقف رکھیں کہ ہم تب کریں گے اپنا پروٹیسٹ ختم جب ہمارے یہ پوائنٹس مانے جائیں گے. وداؤٹ اے موٹیو پروٹیسٹ کیا؟ اپنی شرائط رکھیں جی کہ اس پہ کارروائی ہو، اس پہ یقینی بنائیں اور اس پہ انتظامیہ یقینی طور پر ہمارا ساتھ دے تو پھر ہم پروٹیسٹ روکتے ہیں. پروٹیسٹ فار دا سیک آف فن لینا یہ غلط ہے. ایسے واقعات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، ناانصافی کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے. اس ملک میں قانون تو ہے نہیں، یہ تو آپ دیکھ چکے ہیں. اب میں یہاں پہ کچھ اور ٹچ دوں گا تو وہ کہیں گے سب سے بڑا ڈاکہ آپ کے حق میں مارا گیا 8 فروری کو، کیسے بھول سکتے ہیں. اس کے بعد جب وہاں سے قانون ختم ہے تو آپ قانون کا عمل درآمد آپ نہیں دیکھ سکتے. تو اس ملک میں قانون کے عمل درآمد کے لیے غریب اور امیر کے لیے ایک قانون رکھا جائے. یہ بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جائے گی یہاں پہ، لیکن میں ضروری سمجھتا تھا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.